اور اسی طریقے سے ایک بہت مشہور یوٹیوبر ہے مسٹر بیسٹ. ابھی بہت سارے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے, ہیں ان کو بھی پتہ مسٹر بیسٹ کا؟ جی ہاں, معلوم ہے ہمیں بھی. معلوم کیسے پڑھا؟ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے, کچھ دن پہلے آیا, آ کر کہنے لگا بابا وہ مسٹر بیسٹ. بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں اچانک گھر پہ جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ بچے کچھ سرچ کر رہا تھا میں. تو اب جیسے میں کچھ اسکرول کر رہا ہوں تو وہ عجیب عجیب قسم کی ویڈیوز نکلتی ہوئی آ رہی ہیں, عجیب عجیب قسم کی. میں سوچ رہا تھا شاید بچے بیان سنتے ہوں گے, کچھ اس طرح کی چیز. تو وہ کھلونے, ناٹک, لڑائی جھگڑے, کبھی کچھ. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہوا. میں نے بچے کو پوچھا, میں نے کہا بیٹا یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا بابا یہ مسٹر بیسٹ ہے. اچھا جی, قرآن پڑھنے والا بچہ بجائے یہ کہنے کے کہ حضرت بابا یہ فلاں بزرگ ہیں, یہ ہمارے صحابہ میں سے فلاں جو ہے نا, یہ ان کے اوپر ویڈیو بنائی گئی ہے, کسی نے بنائی ہے, جیسے وہ حجاج بن یوسف پہ بنائی ہے, کچھ ایسی ہوتی تو بندے کو سمجھ میں آتا. یہ مسٹر بیسٹ ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا اس کو؟ کہہ رہا ہے بابا وہ مدرسے میں جو بچے ہیں نا وہ اس کا نام لیتے ہیں کہ مسٹر بیسٹ کو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے بچوں کا جو ایک ذہن ہے نا, ان کی جو سینس ہے, مطلب انسانیت کی سمجھے, اس کا جنازہ نکل گیا, ختم ہو چکا ہے. اب اگر اس مسٹر بیسٹ کو رکھا جائے پاکستانی یوٹیوبرز کے مقابلے میں, تو سمجھیں کہ 100 میں سے مشکل سے 5% کر لیں, وہ بھی تھوڑا سا, یا پھر 0% ہے پاکستانی یوٹیوبرز جس طرح وہ کام کر رہا ہے. اب غور سے سنیں پوری بات, ٹھیک ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ 0 ہیں. ایک بات یہ, ہاں اگر اس مسٹر بیسٹ کو دھرو روٹی کے مقابلے میں رکھا جائے, جو کہ انڈین ایک اچھا یوٹیوبرز ہے, تو اس کے مقابلے میں میری نظر میں مسٹر بیسٹ 0 ہے. حالانکہ اس کے جو سبسکرائبر آپ دیکھیں گے اس کے, وہی تقریباً کروڑوں میں ہیں, کروڑوں میں, جبکہ اس کے ابھی 1 کروڑ سے اوپر کراس کیے, 2 کروڑ بھی نہیں ہوئے. تو اس کے کروڑوں میں ہیں, بہت کروڑ, مطلب آپ اس کے ویوز دیکھیں اربوں خربوں میں ہیں اس کے. لیکن وہ ہماری نسل کا, ہمارے لوگوں کا, ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے مسٹر بیسٹ. یہ میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ان ویڈیوز کی وجہ سے, جس کو وہ کل اس نے ڈالی ہے 2-3 دن پہلے, جس میں شاید اس نے وہ دکھا رہا ہے کہ کوئی بم, کہ میں دیکھتا نہیں ہوں اس کی ویڈیوز کو, صرف تھمبنیل سامنے آتا, کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہوں. کوئی ایک آدھ میں نے کہیں دیکھی ہوگی بہت پہلے, کہ بم کہیں لگائے ہیں, وہ بلاسٹ ہوتے ہیں, کیا نہیں ہوتا, وہ اپنے اوپر اس نے کوئی لگا کر, اس کی شکل ہی کافی ہوتی ہے ویڈیوز کو آگے چلانے کے لیے. اس کا نقصان ہماری نسل کو کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نسل کے اندر 2 بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. نمبر 1 سب سے خطرناک بیماری ہے یہ دولت کی ہوس. کوئی ایک ویڈیو اس کے اٹھا کر دیکھ لیں جس میں اس نے دولت کے اوپر بات نہ کی ہو. ڈالر کا لکھا ہوتا ہے ون اتنے ڈالر, ون اتنے ڈالر, یا اتنے ڈالر کا بنگلہ, اتنے ڈالر کا جہاز, اتنے ڈالر کی کوٹھی, یا پیسے گرتے ہو. بس یہ پیسے کے بغیر کوئی ویڈیو اس کی خالی نہیں ہے. بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ نکلے گی, کیونکہ میں نے ساری نہیں دیکھی ہوئی, سچی بات بتا رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نکل آئے. ہر ویڈیو میں اس کے پیسہ ایڈ ہوتا ہے بیچ میں. ون کریں, کمائیں, یا فلاں جگہ سیر کریں, یہ اتنی مہنگی ہے یا ایسی ہے, جس کی وجہ سے بچوں میں یہ چیز آتی, بابا کتنے پیسے کمانے ہیں, اس نے کتنے کما لیے, اس نے کتنے, ہر وقت ان کے منہ کے اوپر اس طرح کی باتیں ہیں. حالانکہ ان کو میں منع کرتا ہوں, صراحتاً منع کرتا ہوں. اب میں سوچتا ہوں کہ یار میں تو یہاں منع کرنے والا بیٹھا ہوں, بچوں کو سمجھانے والا. جو لوگ منع نہیں کر رہے ان کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, میرے بچے نے بتایا کہ وہ بچہ اس کو کیا بتا رہا تھا, اس کا دوست مطلب نہیں, مطلب جاننے والا, کہہ رہا تھا کہ مسٹر بیسٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پورے کراچی کو خرید لے گا. اب سمجھ رہے ہیں اس بات کا مطلب, کہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ پورے کراچی کو خرید لے گا. یہ ایک لفظ اس بچے کے دل میں بیٹھ کے, جو کہ قرآن ابھی حفظ کر رہا ہے. کتنی غلط بات ہے کہ ابھی سے اس کے بچے کے دل کے اندر اس کو فالو کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی کہ میں بھی بڑا ہو کے مسٹر بیسٹ بنوں گا, میں بھی ایسے گند کروں گا, چولیں ماروں گا, بےغیرتیاں کروں گا, بےہودہ کام کر کے نسلوں کو خراب کروں گا اور پیسہ کماؤں گا. تو کیا فائدہ قرآن پڑھانے کا؟ کیوں دیتے ہو موبائل اپنے بچوں کو؟ کیوں تباہ کر رہے ہو اپنے بچوں کو اس طریقے سے؟ کیوں منع نہیں کرتے؟ آپ کو نظر نہیں آتا آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا بڑا نقصان کیا ہوا؟ دوسرا بڑا نقصان اس کا یہ ہوا کہ بچوں کے اندر یہ سٹنٹ کرنے کی عادت آ گئی ہے. مجھے قرآن پاک کی ایک آیت نکال کے دکھائیں, یا کوئی ایک حدیث نکال کے دکھائیں, یا بزرگ اقوال صحابہ ان کی زندگی کے اندر, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام, کسی کی زندگی میں نکال کے دکھائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو, اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ سٹنٹ کرو دنیا کے اندر جا کر, خطرناک سے خطرناک کام کرو. ہاں, میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں جس نے اللہ نے منع کیا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو, ایسے کام مت کرو جن کی وجہ سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے. اس کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بچوں کے اندر چیزیں یہ خواہشیں, امنگیں,
جوش مارنی شروع ہو جاتی کہ ہم بھی ایسے کام کریں گے, ہم بھی سمندروں کی سیر کریں گے, 7 ڈیز سمندر میں رہیں گے, ہم بھی اونچی جگہ سے چھلانگ ماریں گے, بند کمرے میں رہیں گے, ہم اپنے آپ کو بند کر کے دیکھیں گے. اور خدا جانے کتنے لوگ اس کے اس بےہودہ سٹنٹ کی وجہ سے, جو کہ اصل میں شاید حقیقت میں ہوتے بھی نہ ہوں, کیونکہ ایڈیٹنگ ہے نا ساری, ہمیں کیا پتا حقیقت میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, اس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, مر چکے ہیں کہ اس کو فالو کرتے ہوئے. کاش کہ کسی صحابی کو فالو کرتے ہوئے جہاد کے اندر جا کر کسی صحابی کو فالو کرتے ہوئے جہاد کے اندر جا کر شہید ہو چکے ہوتے تو نجات بن جاتی, ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو بھائی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میرا کیا لینا دینا مسٹر بیسٹ سے, نہ میرا اس سے کوئی پیسے کا لین دین ہے, نہ کوئی دشمنی, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچائیں. یہ آج آپ کے بچے اگر اس کے دیوانے ہو گئے تو کل کو آگے بچے پھر بچے پھر بچے, پھر ساری دنیا مسٹر بیسٹ ہی بنے گی. مسٹر بیسٹ بنے گی یا پھر مسٹر ایسٹ بنے گی, اور کچھ نہیں بنے گی. انسان بننے کا ان کے اندر نہیں آئے گا. دولت کی ہوس بڑھے گی جس کی وجہ سے چوریاں اور ڈکیتیاں ہوں گی. یاد رکھنا, ابھی آپ نے دیکھا رمضان کے اندر کتنی ڈکیتی ہوئیں, کتنے ڈاکو مارے گئے, کتنے لوگ قتل ہوئے. یہ سارا کچھ ہونے کے پیچھے جتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے سب ینگ تھے, سب چھوٹی عمر کے تھے. کوئی ایک بوڑھا آپ کو نظر نہیں آئے گا, بوڑھا ہے لیکن اس نے ڈکیتی کی ہو, الا قلیل کوئی ایک آدھ شاید ہاتھ بھی آ گیا ہو, لیکن وہ ہاتھ بھی صرف ایسا آیا کہ وہ اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا. قتل کرنے والے, قتل ہونے والے, ڈکیتیاں کرنے والوں کی زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے. یہ کیسے ہو جاتی ہے بھائی ان کے اندر؟ یہ ایسے ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, کام دھندا کوئی کرتے نہیں, نہ ان کے پاس اتنے ہائی فائی کیمرے ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہیں, نہ ان کے پاس سہولیات ہوتی ہیں اس طرح کی, نہ نالج, کچھ بھی نہیں. اس طرح کے سٹنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کر نہیں پاتے. پھر وہی گند کرتے ہیں جو یہ ٹک ٹاک کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. ایک دو قسم کا گند ہے نا, ایک وہ ہے جس میں ہنسی کی آواز ہے, دوسری آوازیں ہیں اوں آ این, اور اس کے اوپر پھر ہنسنے کی آوازیں ہیں, پھر اس نے اس کو منہ پر تھپڑ مارا, اس نے اس کو چٹکی کاٹ دی. بچے بھی پھر یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے نوٹ کی یہ بات, جن گھروں میں بچے ٹک ٹاک زیادہ دیکھتے ہیں, ان گھروں میں دیکھنا یہ والے کام حرکتیں بچے اکثر کر رہے ہوں گے. چٹکیاں کاٹنا, ایک دوسرے کو مکے مارنا, نوچنا, گندگی پھیلانا, بے حیائی پھیلانا. ابھی فی الحال میرا وہ موضوع نہیں ہے, میں صرف اس طرف ہوں. اب جب وہ یہ تھوڑی ٹائم میں مسٹر بیسٹ کی طرح پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کما سکتے. اب جب وہ پیسہ نہیں کما سکتے تو ظاہر سی بات ہے اب پیسہ تو چاہیے, پھر ڈکیتیاں کرتے ہیں. یہ ایک شارٹ راستہ ہوتا ہے. بات سمجھتے ہو بھائی؟ اس لیے اپنے بچوں کو نظر میں رکھیں, خدا کے لیے بچوں کو نظر میں رکھیں. دیکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کے بعد وہ کتنی ویڈیوز اس کی دیکھ رہے ہیں. چلو ایک آدھ تو خیر ہوتی ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ 2 بڑے نقصان ہوئے ہیں. اگر آپ نے مسٹر بیسٹ کو دکھانا ہے نا تو آپ اس کو چھوڑیں, آپ ضرورتی کو دکھا دیں اس کے مقابلے میں. یعنی وہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ وہ بنانا اس کا ایسا ہوتا ہے جیسے سمجھ لگتی ہے ایک بندے کو جیسے وہ کوئی موویز چل رہی ہو. اس کو دکھا دیں, معلوماتی ہوتی ہے, انفارمیٹیو ہوتی ہے, اچھی باتیں ہوتی ہیں اس میں. ہاں کہیں کہیں وہ جھول مارتا ہے, یہ بات صراحتاً بتا رہا ہوں, کہیں کہیں اس سے جھول ہو جاتا ہے, اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں. میرا ایک ماننا ہے کہ جس انصاف سے, جس طریقے سے, چونکہ ایک انجینئر آدمی ہے, بڑے ڈیٹیل سے ایک چیز کو لے کے ترتیب سے چلتا ہے, تو کہیں سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے نالج نہ ہونے کی وجہ سے. دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے, تو دین کی خدمت کر سکے گا, بہت زیادہ نجات کا ذریعہ بنے گا اس کے لیے. تو اس کی دکھا دینا, تو یہ اس کی دکھانے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف نقصان ہے. ٹائم ضائع, بچوں کے اندر پیسے کی ہوس اور غلط سٹنٹ کرنے کی, اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی عادت پڑتی جا رہی ہے بچوں کے اندر. وہی کام وہ کرتے جا رہے ہیں جیسا بگ باس میں ہو رہا ہے, بہت بڑے بڑے پروگراموں میں ہو رہا ہے, اور وہ اسی چیز کی طرف نسل ساری کی ساری برباد ہوتی جا رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا صراحتاً اعلان, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنی جان کو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. مسٹر بیسٹ کا تو کام ہی یہ ہے. چند ایک ویڈیو میں وہ دکھاتا ہے کہ میں کہیں جہاز میں ہوں, کہیں, میں نے یہ بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھتا نہیں ہوں, کہیں تھوڑی بہت نظر سے گزر جاتی ہیں, کچھ سن لیتا ہوں, اس سے اندازہ کر رہا ہوں. تو اس لیے بھائی بچائیں اپنے آپ کو بھی, اپنی بچوں کو, پلیز اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں.